السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ڈی ابو سعود چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ملٹیپل چوائس کوشچنز کرنے والے ہیں۔ متعدد انتخابی سوالات حل کرنے والے، بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ جلد از جلد آپ سبھی حضرات لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، فعلنا کون سا صیغہ ہے؟ الف واحد مذکر غائب، با واحد مؤنث غائب، جیم جمع مؤنث غائب، دال جمع مؤنث حاضر۔ کون سا صیغہ؟ 5 سیکنڈ کمنٹ باکس میں لکھیں فعلنا کون سا صیغہ۔ واحد مذکر غائب ہو سکتا ہے، واحد مذکر غائب، فعل یہ واحد مذکر غائب ہے، نہیں ہو سکتا۔ واحد مؤنث غائب، فعلت یہ واحد مؤنث غائب ہے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جمع مؤنث غائب، چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ جمع مؤنث حاضر، فعلتن، تو فعلنا یہ جمع مؤنث حاضر بھی نہیں ہو سکتا۔ جمع مؤنث غائب، فعلنا، ہاں یہ ہو سکتا ہے جمع مؤنث غائب۔ تو سوال نمبر 1 کا جیم یہ صحیح آنسر ہے، جیم۔ سوال نمبر 2، فعلتن کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر، جمع مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر، واحد مذکر حاضر۔ جمع مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر فعلتم ہے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جمع مؤنث حاضر، چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ واحد مؤنث حاضر فعلتی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ واحد مذکر حاضر فعلتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جمع مؤنث حاضر فعلتن یہ آنسر صحیح ہوگا، جمع مؤنث۔ سوال نمبر 2 کا با یہ درست ہے۔ سوال نمبر 3، فعلتما کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر۔ ان چاروں آپشن میں سے کون سا آپشن درست ہے؟ تثنیہ مذکر غائب، فعلا، تثنیہ مؤنث غائب، فعلتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تثنیہ مذکر حاضر، فعلتما، آگے دیکھتے ہیں۔ تثنیہ مؤنث حاضر، فعلتما، تو فعلتما میں دونوں فعلتما یہ تثنیہ مذکر حاضر بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ مؤنث حاضر بھی ہو سکتا ہے۔ فرق کیسے کریں گے؟ بولنے والا سامنے، بولنے والے کے سامنے دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے، مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ اگر مذکر ہے تو تثنیہ مذکر حاضر، اور اگر مخاطب سامنے جس سے بات ہو رہی ہے اگر مؤنث ہے تو تثنیہ مؤنث حاضر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 3 کا آنسر دونوں ہو سکتا ہے، دال بھی جیم بھی، اکارڈنگ ٹو سچویشن۔ سوال نمبر 4،
فعلتو کون سا صیغہ ہے؟ فعلتو کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، واحد متکلم، کون سا صیغہ ہے؟ فعلتو واحد مؤنث غائب، فعلت یہ واحد مؤنث غائب ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ واحد مذکر حاضر، فعلتا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ واحد مؤنث حاضر، فعلتی یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ فالتو ہے۔ واحد متکلم، فعلتو، ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ تو سوال نمبر 4 کا آنسر، درست آنسر دال ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ 4 سوال ہو چکے ہیں، امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ آگے بڑھیں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ لائک کر دیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 5، فعل ماضی مطلق منفی معروف کیسے بنتا ہے؟ فعل ماضی مطلق منفی معروف کیسے بنتا ہے؟ الف، فعل ماضی مطلق معروف پر کانا داخل کرنے سے، فعل ماضی مطلق معروف پر لیتا داخل کرنے سے، فعل ماضی مطلق معروف پر لیتما داخل کرنے سے، فعل ماضی مطلق معروف پر ما داخل کرنے سے۔ کیسے بنتا ہے فعل ماضی مطلق منفی معروف؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 5 کا دال۔ فعل ماضی مطلق معروف پر ما داخل کرنے سے فعل ماضی مطلق منفی معروف بنتا ہے۔ کانا داخل کرنے سے فعل ماضی مطلق پر کانا داخل کرنے سے کیا بنتا ہے؟ فعل ماضی بعید بنتا ہے۔ اور لیتا داخل کرنے سے یا لیتما داخل کرنے سے فعل ماضی تمنائی بنتا ہے، اور ما داخل کرنے سے فعل ماضی مطلق منفی معروف بنتا ہے۔ مجہول ہو تو مجہول بنے گا ما داخل کرنے سے۔ سوال نمبر 6، فعل ماضی مطلق منفی مجہول کیسے بنتا ہے؟ فعل ماضی مطلق مجہول پر کانا داخل کرنے سے، فعل ماضی مطلق معروف پر ما داخل کرنے سے، فعل ماضی تمنائی پر ما داخل کرنے سے، فعل ماضی مطلق مجہول پر ما داخل کرنے سے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 6 کا دال۔ فعل ماضی مطلق مجہول پر ما داخل کرنے سے فعل ماضی مطلق منفی مجہول بنتا ہے۔ ہمیں بنانا ہے فعل ماضی مطلق منفی مجہول، تو فعل ماضی مطلق مجہول پر ما داخل کرنا ہوگا۔ ہمیں اگر بنانا ہے فعل ماضی مطلق منفی معروف، تو ہمیں ماضی مطلق معروف پر ما داخل کرنا ہوگا۔ یہ یاد رکھنا پڑے گا، یہ بنیادی بات ہے۔ فعل ماضی مطلق مجہول پر کانا داخل کرنے سے فعل ماضی بعید مجہول بنتا ہے۔ فعل ماضی بعید کانا داخل کرنے سے فعل ماضی بعید بنتا ہے۔ مجہول پر اگر کانا داخل کریں گے تو ماضی بعید مجہول بنے گا، یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا۔ سوال نمبر 7، امید ہے آپ بات سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ سوال نمبر 7، معروف کسے کہتے ہیں؟ جس فعل کا فاعل معلوم ہو، جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو، جس فعل کا مفعول معلوم ہو فاعل معلوم نہ ہو، جس فعل کا فاعل اور مفعول دونوں معلوم نہ ہو۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے معروف کہتے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ جس فعل کا فاعل معلوم ہو۔ تو سوال نمبر 7 کا الف یہ درست آنسر ہے۔ جس فعل کا فاعل معلوم ہو، جس فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، اس کا کرنے والا معلوم ہو، فاعل معلوم ہو، تو وہ معروف کہلائے گا۔
سوال نمبر 8، فعل کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ 5، 4، 3، 2، کتنی صورتیں ہیں؟ تو فعل کی کل 4 صورتیں ہیں۔ فعل کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں ہیں، کیونکہ ہم نے بتایا تھا یا تو معروف ہوگا یا مجہول ہوگا، مثبت ہوگا یا منفی ہوگا، اس طرح کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ اگر فعل ماضی مطلق ہے تو اس کی 4 صورتیں بنیں گی، فعل ماضی مطلق مثبت معروف، فعل ماضی مطلق منفی معروف، فعل ماضی مطلق مثبت مجہول، فعل ماضی مطلق منفی مجہول۔ اور اگر فعل ماضی قریب ہے تو اس کی 4 صورتیں بنیں گی، فعل ماضی قریب مثبت معروف، فعل ماضی قریب منفی معروف، فعل ماضی قریب مثبت مجہول، فعل ماضی قریب منفی مجہول۔ تو اس طریقے سے 4 صورتیں بنتی ہیں۔ سوال نمبر 9، امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ 8 سوال ہو چکے ہیں، لائک کر دیں، آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 9، کل صیغے کتنے ہیں؟ 10، 11، 12، 14، کتنے صیغے ہیں؟ یاد کریں، میں نے بتایا تھا، کمنٹ باکس میں لکھیں کل صیغے کتنے ہیں۔ لکھنے سے بات یاد ہوتی ہے۔ کل صیغے کتنے ہیں؟ تو کل صیغے 14 ہیں۔ سوال نمبر 9 کا دال آنسر صحیح ہے۔ کل صیغے کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، 2 متکلم کے۔ سوال نمبر 10، فعل ماضی قریب کیسے بنتا ہے؟ الف، فعل ماضی مطلق پر قد بڑھانے سے، با، فعل ماضی مطلق پر کانا بڑھانے سے، فعل ماضی مطلق پر لیتا بڑھانے سے، فعل ماضی مطلق پر لیتما بڑھانے سے۔ فعل ماضی قریب کیسے بنتا ہے؟ تو فعل ماضی مطلق پر قد بڑھانے سے فعل ماضی قریب بنتا۔ الف، یہ آنسر درست ہے، جیسے قد فعل ہے۔ فعل ماضی استمراری کیسے بنتا ہے؟ فعل ماضی پر کانا داخل کرنے سے، فعل مضارع پر کانا داخل کرنے سے، فعل ماضی پر لیتا داخل کرنے سے، فعل ماضی پر لعل داخل کرنے سے۔ فعل ماضی استمراری کیسے بنتا ہے؟ تو فعل ماضی پر کانا داخل کرنے سے نہیں، فعل ماضی پر کانا داخل کرنے سے فعل ماضی بعید بنتا ہے۔ فعل مضارع پر کانا داخل کرنے سے فعل مضارع پر کانا داخل کرنے سے فعل ماضی استمراری بنتا ہے، جیسے کانا یکتب، وہ لکھتا تھا، زمانے ماضی میں لگاتار لکھتا تھا، مسلسل لکھتا تھا۔ کانا یقرأ، وہ مسلسل زمانے ماضی میں پڑھتا تھا۔ فعل ماضی پر لیتا داخل کرنے سے فعل ماضی تمنائی بنتا ہے۔ فعل ماضی پر لعل داخل کرنے سے فعل ماضی احتمالی بنتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 12، فعل ماضی بعید کیسے بنتا ہے؟ فعل ماضی مطلق پر کانا داخل کرنے سے، فعل ماضی مطلق پر لعلما داخل کرنے سے، فعل ماضی مطلق پر لیتما داخل کرنے سے، فعل ماضی مطلق پر قد داخل کرنے سے۔ فعل ماضی مطلق پر قد داخل کرنے سے ماضی قریب بنتا ہے، فعل ماضی مطلق پر لیتما داخل کرنے سے ماضی تمنائی بنتا ہے، فعل ماضی مطلق پر لعلما داخل کرنے سے ماضی احتمالی بنتا ہے، فعل ماضی مطلق پر کانا داخل کرنے سے فعل ماضی بعید بنتا ہے۔ تو سوال نمبر 12 کا الف، یہ صحیح ہے۔ سوال نمبر 13، 12 سوال ہو چکے ہیں، امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ لائک کرتے جائیں، اس سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے۔ سوال نمبر 13، فعل ماضی احتمالی کیسے بنتا ہے؟ فعل ماضی مطلق پر لیتما داخل کرنے سے، فعل ماضی مطلق پر لعلما داخل کرنے سے، فعل ماضی مطلق پر کانا داخل کرنے سے،
فعل مضارع پر کانا داخل کرنا. تو فعل مضارع پر کانا داخل کرنے سے فعل ماضی استمراری بنتا ہے. فعل ماضی مطلق پر کانا داخل کرنے سے کیا بنتا ہے؟ فعل ماضی بعید بنتا ہے. لعلما داخل کرنے سے فعل ماضی احتمالی بنتا ہے. تو فعل ماضی احتمالی کیسے بنتا ہے؟ فعل ماضی مطلق پر لعلما داخل کرنے سے. فعل ماضی مطلق پر لیتما داخل کرنے سے کیا بنتا ہے؟ تو فعل ماضی تمنائی بنتا ہے. سمجھ گئے بات؟ آگے چلیں. چلیے سوال نمبر 14. فعل ماضی تمنائی کیسے بنتا ہے؟ فعل ماضی مطلق پر لیتما داخل کرنے سے، فعل ماضی مطلق پر لعلما داخل کرنے سے، فعل ماضی مطلق پر قد داخل کرنے سے، فعل ماضی مطلق پر کانا داخل کرنے سے. تو سوال نمبر 14 کا صحیح آنسر ہے الف. فعل ماضی مطلق پر لیتما داخل کرنے سے فعل ماضی تمنائی بنتا ہے. فعل ماضی مطلق پر لعلما داخل کرنے سے ماضی احتمالی بنتا ہے. قد داخل کرنے سے ماضی قریب بنتا ہے. کانا داخل کرنے سے ماضی بعید بنتا ہے. سوال نمبر 15. سمجھ گئے؟ آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 15. جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو بتلانا ہو تو اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی تمنائی. کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 15 کا صحیح آنسر ہے دال. فعل ماضی تمنائی. جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے اندر سوال نمبر 16. جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے اندر شک بتلانا ہو تو اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی استمراری، فعل ماضی احتمالی، فعل ماضی تمنائی، فعل ماضی بعید. کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 16 کا صحیح آنسر ہے با. فعل ماضی احتمالی. آگے چلتے ہیں. فعل ماضی سوال نمبر 17. فعل ماضی استمراری کیسے کہتے ہیں؟ جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے اندر شک بتلانا ہو، جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو بتلانا ہو، جب گزرے ہوئے زمانے میں مسلسل کسی کام کے ہونے کو بتلانا ہو، جب گزرے ہوئے زمانے میں جب دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کو بتلانا ہو، کسے کہتے ہیں فعل ماضی استمراری؟ تو سوال نمبر 17 کا صحیح آنسر ہے جیم. جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے مسلسل ہونے کو بتلانا ہو تو اسے فعل ماضی استمراری کہتے ہیں. فعل ماضی بعید کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 18. جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کو بتلانا ہو، جب دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کو بتلانا ہو، جب قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کو بتلانا ہو، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو بتلانا ہو، کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 18 کا صحیح آنسر ہے با. جب دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کو بتلانا ہو تو اسے فعل ماضی بعید کہتے ہیں. اور جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کو بتلانا ہو تو اسے فعل ماضی مطلق کہتے ہیں. جب قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کو بتلانا ہو تو اسے فعل ماضی قریب کہتے ہیں. جب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے آرزو بتلانا ہو تو اسے فعل ماضی تمنائی کہتے ہیں. امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، آپ سمجھ رہے ہوں گے. ملٹیپل چوائس کوشچنس کا مزہ آ رہا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. پھر کل نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.